اس مانوی نور کی دوسری قسم حق کو پہچاننے اور قبول کرنے کی وہ استعداد ہے جو مومن کے دل میں ہوتی ہے، جو شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں رکھ دی، مگر بعض اوقات وہ ماحول کے اثر یا اپنی بدفعلی کی وجہ سے اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے چپاہا پیدا ہوتا ہے تو پورے اعضاء والا ہوتا ہے، کیا تم ان میں سے کوئی کسی کا کان کٹا یا ناک کٹا دیکھتے ہو؟ یعنی اس کا کان یا ناک بعد میں لوگ کاٹتے ہیں۔ ہدایت کا نور اگر کسی کے دل میں نہ ہو تو جتنے بھی انبیاء آ جائیں، جتنی بھی آیات الہی نازل ہوں، دل کے اندھے کو ان سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ نور آنکھوں یا کانوں میں نہ ہو تو تمام معجزے اور ہر واعظ و نصیحت بیکار ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ اعراف میں فرمایا، ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جس کے ساتھ وہ سنتے نہیں۔ مطلب ساری آیات کا یہ ہے کہ کائنات کی ساری رونق اور آبادی اللہ تعالیٰ کے فیض سے ہے، وہ نہ تو کچھ بھی نہ رہ جائے، وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ رہ جائے۔ نور کے تمام ذرائع مثلا سورج، چاند وغیرہ، ان سے روشن ہونے والی کائنات اور ان کا ادراک کرنے والا نور ہی اس کا پیدا کردہ ہے، نور اسی کا پیدا کرتا ہے۔ اس طرح ایمان کا نور بھی اسی کا عطا کردہ ہے، اس نے وحی بھیجی، پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کی اور دلوں میں انہیں قبول کرنے کا نور رکھا۔ اللہ نور السماوات والارض میں اگرچہ حسی اور مانوی تمام نور داخل ہیں اور سبھی اللہ کی عطا کردہ ہے، مگر زیر تفسیر آیت میں مراد ہدایت کا نور ہے کہ وہ صرف اللہ ہی کی عطا ہے۔ اس کا ایک قرینہ اس سے پہلی آیت میں ہے جس میں آیات مبینات اور گزشتہ اقوام کے کچھ حالات اور متقین کے لیے نصیحت نازل کرنے کا ذکر ہے، اور ایک قرینہ خود اس آیت میں موجود ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور تیسرا قرینہ اس سلسلہ کرام کی آخری آیت کا اہتمام ہے۔ فرمایا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اور وہ شخص جس کے لیے اللہ کوئی نور نہ بنائے تو اس کے لیے کوئی بھی نور نہیں۔ اس لیے ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے علی بن ابی طلحہ کی معتبر سند کے ساتھ یہ تفسیر آئی ہے کہ انہوں نے فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے فرمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ آسمانوں اور زمین والوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ شیخ المفسرین طبری نے یہ تفسیر اختیار کی اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ تفسیر ذکر کر کے اسے قائم رکھا، مگر ساتھ ہی فرمایا کہ تفسیر نور کی دوسری انواع کو اس کی تفسیر میں داخل ہونے سے مانع نہیں ہے۔ ابن کثیر نے بھی یہی تفسیر فرمائی۔ قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جیسے فرمایا افمن شرع اللہ صدرہ للاسلام وہو علی نور من ربہ، الزمر کی آیت ہے 22۔ تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا سو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے۔ انہیں ہر طریقے سے، ہر معنی سے انسان کا ذہن قبول کرتا ہے۔ یہاں پہ ہدایت کی صورت میں اس کو لیا جائے گا، اور ویسے جتنے میں نے میننگز علماء کے لکھے ہوئے بتائے وہ ساروں ہی سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ دوسری طرف دل کا نور بھی خالصتاً اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کا نور عطا کرے، اس پہ آگے تفصیلی بات ہوگی۔ اور اسی نور سے انسان آیات النفس و آفاق میں فکر و تدبیر کرتا ہے اور وہی الہی سے فیض یاب ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جس شخص کو نور ہدایت حاصل ہوا یا جس مقدار میں حاصل ہوا، سب کچھ اسی منبع نور سے حاصل ہوا۔ بعض علماء نے یہاں نور کے معنی منور کیا ہے، اس لحاظ سے پہلی جو وجہ ہے فٹ بیٹھتی ہے، لیکن نور کا لفظ منور سے زیادہ بلیغ ہے۔ پھر نور کا لفظ ہر دو توجیہات کے مطابق ہے، لہذا ہمارے خیال میں نور کا معنی نور یا روشنی ہی سمجھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال علماء نے اس میں بہت زیادہ محنت کی۔ بعض جو آیات ہیں وہ اتنی گہری ہیں
اتنی ڈیپلی ہیں کہ ابھی تک کوئی بھی عالم مفسر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اس کی تفسیر مکمل کر لی، اور رہتی دنیا تک اس کے اوپر کام کیا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ یہ اپنے معجزات قرآن دکھاتا رہے گا۔ اور یقین کریں ساری توجہ پڑھ کے بھی، ساری دلیلیں پڑھ کے بھی، جیسے کہتے ہیں نا تشنگی رہ گئی، سیٹسفیکشن نہیں ہو پا رہی۔ اسی طرح مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں، آسمان اور زمین کا لفظ قرآن مجید میں بالعموم کائنات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لہٰذا دوسرے الفاظ میں آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ ساری کائنات کا نور ہے۔ سو نور سے مراد وہ چیز ہے جس کی بدولت اشیاء کا ظہور ہوتا ہے۔ جیسے آپ ٹارچ جلاتی ہیں، اس کی روشنی سے آپ کو کمرے کی دوسری چیزیں نظر آتی ہیں۔ انسان کے ذہن میں نور اور روشنی کا اصل مفہوم یہی ہے۔ کچھ نہ سوچنے کی کیفیت کا نام انسان نے اندھیرا اور تاریکی اور ظلمات رکھا ہے، اور اس کے برعکس جب سب کچھ سجائی دینے لگتا ہے اور ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے تو آدمی کہتا ہے روشنی ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں نا میرا ذہن روشن ہو گیا، میرا دل اب کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ نور کا استعمال اسی بنیادی مفہوم کے لحاظ سے کیا گیا، نہ اس معنوی میں کہ معاذ اللہ وہ کوئی شعاع ہے جو 1,60,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے اور ہماری آنکھوں کے پردے پہ پڑھ کر دماغ کے مرکزی بینائی کو متاثر کرتی ہے۔ روشنی کی یہ مخصوص کیفیت اس معنی کی حقیقت میں شامل نہیں ہے جس کے لیے انسانی ذہن نے یہ لفظ گھڑا ہے، بلکہ اس پر اس لفظ کا اطلاق ہم ان روشنیوں کے لحاظ سے کرتے ہیں جو اس مادی دنیا کے اندر ہمارے تجربے میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے انسانی زبان کے جتنے بھی الفاظ بولے جاتے ہیں وہ اپنے اصل بنیادی مفہوم کے اعتبار سے بولے جاتے ہیں، نہ کہ ان کے مادی مدللات کے اعتبار سے۔ مثلا ہم اس کے لیے دیکھنے کا لفظ بولتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ انسان اور حیوان کی طرح آنکھ نامی کا عضو کے ذریعے سے دیکھتا ہے۔ ہم اس کے لیے سننے کا لفظ بولتے ہیں، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح کانوں کے ذریعے سے سنتا ہے۔ اس کے لیے ہم پکڑ اور گرفت کے لفظ بولتے ہیں، اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ وہ ہاتھ نام کے کالے سے پکڑتا ہے۔ یہ سب الفاظ اس کے لیے ہمیشہ ایک اطلاقی شان میں بولے جاتے ہیں، اور صرف ایک کم عقل آدمی ہی اس کا غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ سماعت اور بینائی اور گرفت کی کوئی دوسری صورت اس محدود اور مخصوص قسم کی سماعت اور بینائی اور گرفت کے سوا ہونی غیر ممکن ہے جو ہمارے تجربے میں آتی ہے۔ اس طرح نور کے متعلق یہ خیال کرنا محض ایک تنگ خیالی ہے کہ اس کے معنی کا مصدق صرف اس شعاعی کی صورت میں پایا جا سکتا ہے جو کسی چمکنے والے جرم سے نکل کر آنکھوں کے پردے پر منعکس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا مصدق اس محدود معنوی میں نہیں ہے بلکہ مطلق معنی میں ہے، یعنی اس کائنات میں وہی ایک اصل سبب ظہور ہے، باقی یہاں تاریکی اور ظلمت کے سوا کچھ نہیں۔ دوسرا روشنی دینے والی چیزیں بھی اس کی بخشی ہوئی روشنی سے روشن اور روشن گر ہیں، ورنہ ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں جس سے وہ یہ کرشمہ دکھا سکیں۔ نور کا لفظ علم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے برعکس جہالت کو تاریکی اور ظلمت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معنی میں بھی کائنات کا نور ہے کہ یہاں حقائق کا علم اور رائے راست کا علم اگر مل سکتا ہے تو اسی سے مل سکتا ہے، اسی سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے فیض حاصل کیے بغیر جہالت کی تاریکی اور نتیجہ ضلالت اور گمراہی کے سوا کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔